بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اب تک جتنے تختیاں ہم لوگوں کے سامنے آئی ہیں قواعد کے اعتبار سے وہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا، بس اب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب نورانی قاعدے کو بار بار ہم ریپیٹ کرتے رہیں تو انشاءاللہ سارے قواعد ازبر رہیں گے، اور قواعد کا یاد ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر قرآن کی تلاوت کو صحیح انداز میں پڑھنا، صحیح نہج میں پڑھنا، یہ بہت مشکل بات ہے۔ آج کے سبق میں جو ہم لوگ پڑھیں گے وہ ہے قرآن کا رسم الخط، یعنی قرآن کس طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ لکھنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، جیسے کیپٹل لیٹر، اسمال لیٹر، کرسیو لیٹر، ایسے ہی الگ الگ عربی کے اندر بھی الگ الگ خطوط ہیں، خط نصب ہے، خط نستعلیق ہے، تو خط کوفی ہے، خط دیوانی ہے، لیکن یہ قرآن عظیم یہ خط نصب میں ہے۔ اس میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر الف واو یا لکھے ہوتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے ہیں، تو اس میں دونوں طرح سے لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں کیسے لکھا ہوا ہے اور سمجھانے کے اعتبار سے بھی لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے لکھا ہوتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا ہے۔ اردو میں جو لکھا ہوا ہے پہلے اس کو دیکھ لیں۔ تختی نمبر 25 رسم الخط۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے مگر پڑھے نہیں جاتے، ان پر نشان ایکس بنا ہوا ہے۔ نقشے کے نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ دیے گئے ہیں۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، یعنی پورا قرآن عظیم میں جہاں پر بھی انا آئے گا، جیسے سورہ کافرون میں ہے ولا انا عابد، تو وہاں پر بھی الف پڑھا نہیں جائے گا، بس انا کی طرح پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ ہر خانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے، تو لکھنے کا بھی طریقہ اس میں ہے اور پڑھنے کا بھی طریقہ ہے۔ جیسے آفا، اب الف پر یہاں کٹنگ لگی ہوئی ہے، ایکس کا نشان ہے، تو اب اس کو پڑھیں گے اف ان مات، اف ان مات، یعنی پڑھیں گے اس طریقے سے اور لکھا ایسے ہوگا۔ لا الہ اللہ، قرآن عظیم میں لکھا ایسے ہوگا لیکن یہ نشان وہاں پر نہیں بنا ہوگا۔ کچھ قرآن عظیم میں گول سا نشان بنا ہوتا ہے جیسے پیش کا ہوتا ہے، لیکن وہ آگے جو سرا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، صرف گول نشان بنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے لا الہ اللہ تبوء، الف آخر میں ہے، اور اگر کٹانا ہوتا تو تبوء ہوتا، لیکن الف کٹا ہوا ہے تو حرکت ہے، تو لکھنے کا طریقہ یہ ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا من نبا، الف کٹا ہوا ہے، کٹانا ہوتا من نبائی ہوتا، تو لکھا ایسے ہی جائے گا لیکن پڑھا اس طریقے سے جائے گا من نبئی مالا، ایسے لکھا رہتا ہے۔ قرآن عظیم میں ایسے لکھا ہے، لیکن الف لام الف میں جو الف ہے اس پر کٹنگ کا نشان ہے، تو اس لیے لکھا تو ایسے ہی ہوگا لیکن پڑھا ایسے جائے گا مالا ولا، لکھا ہے لیکن الف پڑھا نہیں جائے گا، ولا اوضعوا، یہ لکھنے کا طریقہ ہے اور یہ پڑھنے کا طریقہ ہے، ولا اوضعوا۔ سمود، الف لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا سمود۔ لتتلو، الف لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا، ایسے پڑھیں گے لتتلو۔ لن ندعو، الف لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا لن ندعو لشیء، الف لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ البتہ قرآن عظیم میں ایسے ہی لکھا ہوگا لیکن پڑھا ایسے جائے گا لشیء، لیکن الف لکھا تو ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ لا لکھا ہے لیکن الف نہیں پڑھا جائے گا لأذبحنہ، لیربو، الف لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا لیربو فی، لا لکھا ہے لیکن الف پڑھا نہیں جائے گا لإلی الجحیم، لیبلو، الف لکھا ہے پڑھا نہیں جائے گا لیبلو، نبلو،
الف لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا، لکھنے کا یہی طریقہ ہوگا، پڑھنے کا یہ طریقہ ہوگا۔ بئس الاسم، اس کو اکثر لوگ بئس الاسم پڑھتے ہیں، جبکہ سین پر زبر ہے اور پھر لام پر جزم نہیں ہے بلکہ زیر ہے، تو بئس الاسم ہے، بئس الاسم۔ یہاں الف جو ہے لام الف، الف کٹا ہوا ہے، یہاں پڑھا نہیں جائے گا، جیسے یہ پڑھنے لکھنے کا طریقہ تو اوپر والا ہے اور پڑھنے کا طریقہ نیچے والا ہے۔ بئس الاسم، لا انتم لکھا ہے لیکن پڑھیں گے لانتم اشد۔ یہاں سلاسلا، یہ کٹنگ جو لگی ہوئی کتاب میں پہلے لام الف پر لگی ہے یہ صحیح نہیں ہے، آخر والے لام کے الف میں کٹنگ ہے۔ سلاسلا، جیسے کہ نیچے پڑھنے کے طریقے میں لکھا ہوا ہے، آخر میں کٹا ہوا ہے اسی لیے آخر میں لام الف نہیں ہے، صرف حرکت ہے۔ قواریر، آخر میں را کے بعد الف ہے، پڑھا نہیں جائے گا، ایسے ہی اس کو لکھا جائے گا۔ قواریر ملئہم، ملئہم لکھا ایسے جائے گا اور پڑھا ایسے جائے گا۔ ولا انا، یہی انا ہے جو اوپر آ چکا ہے کہ اس کا الف پڑھا نہیں جائے گا، ایسے ہی لکھا تو ایسے ہی جائے گا الف کے ساتھ، لیکن الف پڑھا نہیں جائے گا۔ جو نیچے والا طریقہ ہے وہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، موسیٰ، سین کھڑا زبر سا ہے، آگے یا ہے تو یا پر کٹنگ ہے، تو پڑھا ایسے جائے گا جیسے نیچے لکھا ہوا ہے، لیکن لکھا ایسے ہی جائے گا۔ عیسیٰ، لکھا ایسے ہی جائے گا لیکن پڑھا اس طریقے سے جائے گا۔ عیسیٰ، زکا، اس کو بہت سارے لوگ زکوات پڑھتے ہیں، جبکہ کاف پر کھڑا زبر ہے، واؤ پر کٹنگ ہے، نیچے جیسے لکھا ہے زکاتا، تو واؤ پر کوئی حرکت نہیں ہے، حرکت جو ہے وہ کاف پر ہے اور واؤ سائلنٹ ہے۔ صلاتا، اس کو لوگ صلوات پڑھ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ جو حرکت ہے وہ لام پر ہے، واؤ سائلنٹ ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے البتہ پڑھا نہیں جاتا ہے۔ حیاتن، یا کھڑا زبر یا ہے، واؤ سائلنٹ ہے، جیسے پڑھنے کے طریقے میں نیچے لکھا ہے حیاتن مشکاتن، واؤ سائلنٹ ہے اور نیچے کھڑا زبر کاف پر ہے، تو مشکاتن ایسے پڑھیں گے جیسے نیچے لکھا ہوا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بھائی بہن اس چینل کے ذریعے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی شیئر کریں گے، پہنچائیں گے۔ اب آگے سلسلہ ناظرے کا بھی شروع کیا جائے گا انشاءاللہ، کوشش یہی ہے کہ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں سب کو پورے قرآن کا ناظرہ بھی کرایا جائے۔